السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین و ناظرین، سامعین و مشاہدین، الحمدللہ جیسے کہ روزانہ تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن پاک کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں آج انشاءاللہ چھٹے پارے سے اس کی ابتدائی چند آیتیں یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 48 سے 148 سے آیت نمبر 176 تک کا خلاصہ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ المائدہ کا تعارف اور اس کی ان آیتوں کا خلاصہ پیش کیا جائے گا جو چھٹے پارے میں ہیں، یعنی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 79 تک۔ سماعت فرمائیں۔ مظلوم کھلم کھلا ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے۔ بری بات کا بیان کرنا اور پھیلانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی پر کوئی ظلم ہوا ہو تو وہ اپنی مظلومیت ظاہر کرنے کے لیے ظالم کا ظلم اور زیادتی بیان کرے تو یہ جائز ہے۔ تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو لوگ بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں وہ بلا شبہ کافر ہیں۔ مومن وہی ہے جو تمام رسولوں کو حق مانے۔ حق سے روکنے والوں کے لیے وعید۔ جو لوگ خود کفر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی حق بات سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا بلکہ ان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ دین میں غلو کرنے کی ممانعت۔ ہر چیز کی ایک حد مقرر ہے۔ انسان جب اس کے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کا شمار مجرموں میں ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے دین کی ایک حد مقرر فرمائی ہے، لہذا انسان کو اللہ کی حدود کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، نہ اس سے آگے بڑھے اور نہ ہی اس میں کمی کوتاہی کرے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز سے، جس درجے میں جس بات کو بیان فرما دیا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تین ہے۔ نمبر 1 اللہ، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 3 حضرت جبریل علیہ السلام یا حضرت مریم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا ایک ہی ہے، وہ تنہا ہے، اس کو کوئی اولاد نہیں، زمین و آسمان کی ساری چیزیں اسی کی ملک میں ہیں۔ بہنوں کی میراث۔ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد اور والدین نہ ہو اور وہ بہنوں کو چھوڑ کر مرا ہو تو میراث میں بہنوں کا بھی شرعی حق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں بہنوں کے حق بیان فرمائے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وراثت میں بہنوں کو بھی ان کا حق ادا کر دیں۔ محترم سامعین، اب سورۃ المائدہ کا پہلے تھوڑا سا تعارف سماعت فرما لیں، اس کے بعد انشاءاللہ آیتوں کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ یہ سورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل اخیر دور میں نازل ہوئی ہے۔
یعنی مدنی زندگی کے آخر دور میں علامہ ابو حیان فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ حصے صلح حدیبیہ، کچھ فتح مکہ اور کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئے تھے۔ اس زمانے میں اسلام کی دعوت جزیرے عرب کے طول و عرض میں اچھی طرح پھیل چکی تھی۔ دشمنان اسلام بڑی حد تک شکست کھا چکے تھے، پسپا ہو چکے تھے، اور مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی اسلامی ریاست مستحکم ہو چکی تھی۔ لہذا اس صورت میں مسلمانوں کے سماجی، سیاسی اور معاشی مسائل سے متعلق بہت سی ہدایات دی گئی ہیں۔ صورت کا آغاز اس بنیادی حکم سے ہوا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے عہد و پیمان پورے کرنے چاہیے۔ اس بنیادی حکم میں اجمالی طور پر شریعت کے تمام احکام آ گئے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہوں یا بندوں کے حقوق سے متعلق ہوں۔ اس ضمن میں یہ اصول بڑی تاکید کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی ہر معاملہ انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ دشمنان اسلام کو اب اسلام کی پیش قدمی روکنے سے مایوسی ہو چکی ہے۔ ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ اسلام کو بڑھنے سے روکیں، اور اللہ نے اپنا دین مکمل فرما دیا ہے۔ اسی صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس قسم کی غذائیں حلال ہیں اور کس قسم کی حرام۔ اسی سلسلے میں شکار کے احکام بھی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اہل کتاب کے ذبیحے اور ان کی عورتوں سے نکاح کے احکام کا بیان بھی آیا ہے۔ چوری اور ڈاکے کی شرعی سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ شراب اور جوئے کو صریح الفاظ میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ وضو اور تیمم کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ بہرحال مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 114 میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے متبعین نے، ان کے ماننے والوں نے یہ دعا کرنے کی فرمائش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانی غذاؤں کے ساتھ ایک دسترخوان نازل فرمائے۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام مائدہ یعنی دسترخوان رکھا گیا ہے۔ محترم حاضرین، اب ان آیتوں کی تفسیر یعنی اس کا خلاصہ سماعت فرمائیں کہ اچھے اور برے کاموں کے بارے میں ہدایت، آپس میں نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ظلم اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو، اس لیے کہ ظلم اور گناہ کے کاموں میں مدد کرنا خود ظلم کرنے کے برابر ہے۔ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم کو کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے معاملات میں انصاف نہ کرو، بلکہ ہر ایک سے کیے جانے والے معاملات میں انصاف کیا کرو، اس لیے کہ وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ یہ آیت بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ انسان دشمنی میں آ کر کے ناانصافی کا معاملہ کر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی ہے کہ دشمنی اپنی جگہ، لیکن جب انصاف کا معاملہ آئے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حق اور ہدایت اور انصاف کے ساتھ معاملے کو انجام دو۔ مومنین سے نصرت کا وعدہ، اللہ تعالیٰ نے مومنین سے چند شرطوں کے ساتھ اپنی نصرت و مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ نمبر 1، تمام آداب و شرائط کے ساتھ نماز کی پابندی کرتے رہو۔ نمبر 2، اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ نمبر 3، تمام رسولوں پر ایمان رکھتے رہو، دشمنوں کے مقابلے میں رسولوں کی مدد کرتے رہو، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ ان تمام اعمال کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ قرض حسنہ کا مطلب زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے ضرورت کے مواقع پر محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا، لوگوں کو قرض دینا، لینے والے پر احسان نہ جتلانا، نیز ریاکاری اور دکھلاوا نہ کرنا، اور ان تمام چیزوں سے پاک ہونا جن سے عمل ضائع ہو جاتا ہے، قرض حسنہ کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں سے اسی کا مطالبہ کیا ہے۔
ناحق قتل کرنے کا گناہ اور جان بچانے کا ثواب۔ جس نے کسی کو بغیر کسی جرم یا گناہ کے ناحق قتل کر ڈالا گویا اس نے سارے آدمیوں کو قتل کر ڈالا، اور اس جرم کی وجہ سے اسے دوزخ میں تمام آدمیوں کے قتل کے برابر سزا دی جائے گی۔ اور جس نے کسی آدمی کو ناحق قتل ہونے سے، ڈوبنے سے، جلنے سے، دیوار کے نیچے دبنے سے بچا لیا، اس کو سارے آدمیوں کے بچانے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ آیت بہت اہمیت کی حامل ہے کہ آج تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر انسان کا قتل کر دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو مار دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں کہ اگر ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے، اور کسی ایک آدمی کو موت سے بچا لیا جائے تو گویا پوری آدمیت کو بچانے کے برابر ثواب ملے گا۔ چوری کی سزا، چوری کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت، اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے تو سزا کے طور پر اس کا ہاتھ گٹے تک کاٹا جائے گا تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو اور وہ خود بھی آئندہ اس گناہ سے رک جائے۔ اور جو شخص اپنی سزا پا لینے کے بعد اپنی اصلاح کر لے اور اپنے گناہ سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ عمل کی نیت سے مسئلہ دریافت کرنا چاہیے۔ اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ کسی عالم دین سے فتویٰ یا مسئلہ دریافت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نیت خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی ہو۔ محض مفتیوں اور علماء کی رائے معلوم کر کے اپنی خواہش کے موافق حکم تلاش کرنا نہ ہو۔ ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ یہ بات بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ جب کسی سے سوال کیا جائے تو پھر اس میں عمل مطلوب ہو، جانکاری مطلوب ہو، نیک نیتی ہو۔ کسی کا امتحان لینا یا کسی کے علم کو جانچنا اور پرکھنا اور پھر اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرنا اور پھر معلوم ہو جانے کے بعد بھی اپنی رائے پر ہی اڑے رہنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ آپسی اختلافات بھی قرآن کے مطابق حل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں سب میں ایمان و ہدایت کی باتیں تھیں، اور اس زمانے کے نبی اور علماء اسی کی پیروی کرتے تھے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ لیکن قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب عمل بھی صرف قرآن ہی پر ہوگا اور آپسی اختلافات کا فیصلہ بھی قرآن ہی کے مطابق کیا جائے گا۔ ہم قرآن کے علاوہ کسی اور دوسری کتاب کی طرف رخ نہ کیا جائے گا، یعنی دیگر آسمانی کتابوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں دین کی حفاظت کا کام لے لیتے ہیں۔ اسلام وہ دین حق ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اگر کوئی فرد یا جماعت نافرمانی مبتلا ہو کر سیدھے راستے کو چھوڑ بیٹھے بلکہ وہ بالکل مرتد بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے بے نیاز ہے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ ان کی جگہ اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو پیدا فرمائیں گے جن کے اوصاف یہ ہوں گے۔ نمبر 1، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اور خود اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرما ہوں گے۔ نمبر 2، مومنوں کے لیے نرم اور کفار کے لیے سخت ہوں گے۔ نمبر 3، اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے اور مشقت اٹھانے والے ہوں گے۔ نمبر 4، کسی کی لعنت، ملامت اور طعن و تشنیع سے خوف نہیں کھائیں گے۔ غیروں کے ساتھ تعلقات کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو غیروں کے ساتھ دلی دوستی کرنے سے روکا ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی پر دوستی کا گہرا اثر پڑتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے اخلاق و عادات سے متاثر ہو کر اس کا دین و مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ البتہ یہ ممانعت صرف دل سے محبت کرنے کے متعلق ہے۔ جہاں تک ہمدردی، خیر خواہی، لین دین کے معاملات میں عدل و انصاف کرنا اور اچھا برتاؤ کرنے کا تعلق ہے، وہ نہ صرف یہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی جائز ہے بلکہ شریعت میں مطلوب اور پسندیدہ ہے۔ یعنی اخلاقانہ رویہ سب کے ساتھ بہتر سے بہتر رکھنے ہوں گے۔ ہاں، جو دلی دوستی ہوتی ہے اس میں جو ہے احتیاط برتنا ہوگا۔ علماء کی ذمہ داری، لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنا، ان کو بری باتوں سے روکنا اور اچھی بات کی ترغیب دینا، حلال و حرام اور جائز ناجائز کی تعلیم دینا علماء کی خاص ذمہ داری ہے۔
اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی گئی ہے، لہذا علماء کو چاہیے کہ اپنی اس ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دیں اور اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں کہ آیا ہم پر کہاں کہاں ذمہ داری کس کے اعتبار سے ہے، لوگوں کی کس اعتبار سے ہم رہنمائی کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر پابند ہو جائیں۔ دین کے ہر حکم کا اتباع ضروری ہے، اللہ اور رسول کے ہر حکم کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے، چاہے وہ ہماری مرضی کے موافق ہو یا مخالف۔ ایسا نہیں کہ جو حکم اپنی مرضی اور مزاج کے مطابق ہو اسے تو قبول کر لیا اور جو اپنی مرضی کے خلاف ہو اسے رد کر دیا یا اس پر عمل نہ کیا جائے، یہ بہت ہی برا ہے۔ اور یہودیوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ ان کے پاس جب کوئی نبی خدا کا ایسا حکم پہنچاتا جو ان کو پسند نہ آتا تو وہ اس نبی کو جھٹلاتے تھے اور کبھی تو سرکشی میں اس حد کو پہنچ جاتے تھے کہ نبی کو قتل کر ڈالتے تھے۔ ایمان والوں کی ذمہ داری، ایمان والوں کو شریعت کے احکام کے مکمل پابندی کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اسلامی تعلیمات پر چلنے کی ترغیب دینا چاہیے۔ کوئی بدعملی چاہے اپنے اندر ہو یا دوسروں کے اندر، اس کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی نصیب ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوگی، جیسے کہ پہلی امتوں پر لوگوں کو برائیوں سے نہ روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوئی ہے۔